السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، بہنوں، آپ سب کو جناب جمعہ مبارک گزرا ہوا۔ اور آج 4 جون ہے، اور 4 جون کے بعد ایک تاریخ آ رہی ہے 11 جون۔ بہت امپارٹنٹ تاریخ، بہت اہم تاریخ۔ ذرا چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیا پتہ ڈسکے والا کوئی رزلٹ ہی نکل آئے۔ جو 11 تاریخ آ رہی ہے نا، اس کے اوپر بات کرتے ہیں بڑی اچھی۔ آپ ذرا چینل سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں دوستوں میں اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو شیئر کریں، نہ آئے تو نہ کریں، کوئی بات نہیں، ڈونٹ وری۔ ہمارا دل بہت بڑا ہے، اگر شیئر نہیں بھی کریں گے کوئی بات، لیکن اگر ویڈیو پسند آئے تو شیئر ضرور کیا کریں، ٹھیک ہے جی؟ کیونکہ ہماری ویڈیو ذرا ڈیفرنٹ ہوتی ہے، ہم کوئی صحافی نہیں ہیں بھائی، ہم وکیل ہیں، وکیل، چیئرمین جسٹس پارٹی۔ ہم کھل کے بات کرتے ہیں، گو نیازی گو کا نعرہ لگاتے ہیں۔ ذرا یوٹیوب پہ کوئی گو نیازی گو کا نعرہ لگائے نا، جو صحافی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہمارا اپنا حساب ہے، اور ہم بالکل پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ بھی نعرہ لگاتے ہیں اور اپنی انالیسس بھی کرتے ہیں، اور ٹھیک ہے جی، سارا کچھ کرتے ہیں، گھومتی چائے نیازی بگائے سب کچھ کرتے ہیں نا۔ تو عام جو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ نہیں کرتے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ملک صاحب آپ کا یہ قانونی ٹی وی چینل وکیل صاحب بڑا چل رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اب جو 11 جون والی ڈیٹ ہے نا دوستو، سب کی نظریں ادھر لگ گئی ہیں، اور میں آپ کو اینڈ پہ بتاؤں گا کہ یہ سب سے زیادہ اہم کیوں ہے۔ آئیے اس سے پہلے بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی تھوڑا سا، کہیں آگ لگتی ہے نا کہیں، تو وہاں سے دھواں بھی اٹھتا ہے نا۔ کہتے ہیں دھواں وہاں سے اٹھتا ہے جہاں آگ لگی ہوتی ہے، یہ فکر ہے۔ دھواں خالی دھواں نہیں ہوتا، دھواں وہاں سے اٹھتا ہے جہاں آگ لگی ہوتی ہے۔ اور اکھڑے اکھڑے سے سرکار نظر آتے ہیں۔ عمران خان کو دیکھو نا، تو اکھڑے اکھڑے سے سرکار نظر آتے ہیں۔ باہروں بھی جتیاں پہ رہی ہیں تو اندروں بھی جتیاں پہ رہی ہیں۔ اندروں تو جتیاں مار رہے ہیں، جہانگیر ترین مار رہے ہیں، باہروں شہباز شریف مارے ہیں، اندروں باہروں بےزتی ٹکا کے ہو رہی ہے، ٹکا کے ہو رہی ہے۔ اب یہ جو آج عمران خان نے بیان دیا ہے، ایسے ہی سکون سے جناب سارا کچھ چل رہا ہے، تو کہتا ہے جی اپوزیشن کہتی ہے کہ حکومت عمران خان کا تختہ الٹائے۔ ہائے بلی کے خواب میں چھچڑے، جو کام تم کرتے آئے ہو وہ تو ہونے ہیں نا، وہ تو ہونے ہیں۔ دیکھیں جی، میں آپ کو سیدھی بات بتا دوں، میں اس وقت نواز شریف کی بات بتاؤں، مسلم لیگ نون کی بتاؤں، مسلم لیگ نون کبھی بھی یہ نہیں چاہتی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے تبدیلی آئے۔ یہ بات آپ درجنوں دفعہ شاید خاقان عباسی کے ذریعے کہہ چکے ہیں کہ ہم عدم اعتماد اس لیے نہیں لاتے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر وہ ممکن نظر نہیں آ رہا تھا، ٹھیک ہے؟ تھا کا لفظ بولا ہے میں نے۔ اور نواز شریف نہیں چاہتے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے تبدیلی آئے، چاہے 5 سال بھی گزر جائیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اصولی موقف ہے، اور اس لیے کبھی نون لیگ نے یہ خواہش نہیں کی، نہ کبھی یہ جا کے ملاقات کی ہے کہ جی ایس حکومت نو گراؤ۔ جو عمران خان الزام لگا رہا ہے نا، کسی کا بیان میں نے چیلنج کیا، عمران خان، مولانا فضل الرحمان، شاہد خاقان عباسی، مریم نواز، نواز شریف، شہباز شریف، کیپٹن صفدر، بلاول بھٹو، کسی کا نام بتا دو کہ اس نے کہا ہے کہ فوج کو مل کے کہ جناب عمران خان کی حکومت اب چلی جائے۔ ایسی بات ہی نہیں ہے۔ تو کانے نو کان کھڑک جاندہ ہے، یہ پنجابی کا لفظ صحیح میں بول رہا ہوں، کانے نو کان کھڑک جاندہ ہے۔ جب سے شہباز شریف جیل سے باہر آیا ہے نا، تو نیازی صاحب کیا وہ توے پہ آ گیا ہے۔ توے پہ نہیں، جو بندہ بیٹھا آرام سے نہیں بیٹھا ہوتا توے پہ نا، وہ ادھر ادھر پھڑک رہا ہوتا ہے، اسے گرمی لگ رہی ہوتی ہے۔ توے تتے توے دے اتے آ گیا ہے نیازی۔ جب سے یہ جناب شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز باہر آئے، تب سے اس کو کھڑک رہا ہے۔
وہ کہتے ہیں نا جی، میں آپ محاورے آج بڑے بتا رہا ہوں آپ کو، کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک پہ پیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دودھ کا جلا ہوا ہو نا، وہ لسی بھی کر کے پیتا ہے کہ یار کہیں گرم نہ ہو۔ لسی تو دودھ فرق کوئی نہیں لگتا۔ جب سے شہباز شریف باہر آیا ہے، عمران خان کو لسی بھی وہ گرم دودھ نظر آ رہی ہے، کہیں یار میری زبان نہ سڑ جائے، ٹھیک ہے؟ یا یہ کہیں کہ وہ رسی والا بھی جو ہے نا، سانپ اور رسی والی بات بھی ٹھیک ہے۔ بہرحال عمران خان کو چین ایک پل نہیں، کسی پل چین نہیں ہے کہ یار شہباز شریف کو کسی طریقے سے اندر کرو۔ عمران خان جو پلاننگ کر رہا ہے نا، وہ یہ کر رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے اوپر ایک اور کیس بنانا چاہتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ میں جتنے دن شہباز شریف باہر ہے، میری حکومت کے اتنے دن کم ہو رہے ہیں اس کی حکومت کے اتنے دن، کیونکہ اسے لگ رہا ہے کہ شہباز شریف کی جو مفاہمت کی پالیسی ہے وہ تو لے ڈوبے گی۔ اس کی تو پالیسی ہے نا، عمران خان کی ٹی سی والی پالیسی ہے، ٹی سی والی۔ شہباز شریف کی مفاہمت والی پالیسی ہے۔ یہ تو چوری کے ذریعے آیا ہے۔ جو چور ہوتا ہے نا سر، وہ اپنے سائے سے بھی ڈرتا ہے، اپنے سائے سے بھی ڈرتا ہے چور، کہ یار کوئی بندہ آ گیا، بھائی چوری جو کر رہا ہوتا ہے وہ بندہ آ گیا۔ تو شہباز شریف جب سے باہر ہے یہ ہے۔ آج اس نے یہ الزام لگایا ہے کہ جناب یہ حکومت کو گرانا چاہتے ہیں فوج کے ساتھ مل کے۔ ذرا کسی ایک بندے کا نام تو بتائے نا، مولانا فضل الرحمان، شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز، کسی کا نام بتا دے، کسی کا نام بتا دے، یا وہ یہ بتا دے کہ نون لیگ میں کوئی لچک آئی ہو، یہ بتا دے، نہیں۔ لیکن کانے نو کان کھڑک جاندہ ہے۔ تو یہ ذرا سخت ہے تو یہ کرتا ہوں کہ چور سائے سے بھی ڈرتا ہے، اپنے سائے سے بھی ڈرتا ہے چور۔ اب کیا ہو رہا ہے میں آپ کو یہ بتاؤں۔ آج بلاول بھٹو صاحب نے تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ بجٹ ہے 11 تاریخ کو، 11 جون کو۔ میں پیپلز پارٹی کے تمام ارکان جو ہیں قومی اسمبلی میں، وہ شہباز شریف کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ بہت بڑی بات کی ہے اس نے، بہت بڑی بات کی ہے۔ اور جو اپوزیشن کے جتنے بھی دوست ہیں، وہ سب نے سرنڈر کیا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو تم کرو گے ہم وہ کریں گے۔ اور شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ اس ملک نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ہے، پاکستان کو ڈبو دی ہے، پاکستان کی کشتی ڈبو دی ہے، اس لیے یہ اب قابل بھروسہ نہیں رہی، اس کو جتنی جلدی ہم فارغ کریں گے پاکستان کی اس میں بہتری ہے۔ تو اب جو 11 تاریخ کا میں نے آپ کو کہا ہے کہ آخر میں بتاؤں گا، وہ 11 تاریخ کو بجٹ پیش ہو رہا ہے۔ بجٹ میں جو فنانشل بجٹ ہوتا ہے نا، یہ جو بجٹ ہوتا ہے، یہ حکومت کا پاس کرنا لازمی ہوتا ہے۔ اگر حکومت یہ بجٹ پاس نہیں کر سکتی، فیل ہو سکتی ہے، تو حکومت خود بخود ٹوٹ جاتی ہے، گر جاتی ہے اسی دن۔ کوئی عدم اعتماد نہیں پیش کرنا پڑتا، کوئی 2/3 1/3 کے میجارٹیوں والے چکر نہیں ہوتے۔ بجٹ فیل تو جناب حکومت گئی، اسی وقت ختم ہو گئی، ڈیزالو ہو گئی، سارا کچھ، کیبنٹ بھی ڈیزالو ہو گئی، وزیر اعظم بھی، سارا کچھ یہ ختم ہو گیا۔ اب یہ جو عمران خان کو جو توے پہ بیٹھا ہے نا، عمران خان آرام نہیں کر رہا، راتوں کو بھی جاگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ جب سے آپ دیکھیں شہباز شریف آیا ہے، اس نے دورے بھی ادھر ادھر کر دیے ہیں، جنوبی پنجاب میں جا رہا ہے، ملتان جا رہا ہے، لیے جا رہا ہے، ادھر ادھر جا رہا ہے نا۔ تو یہ جناب یہ آنیاں جانیاں ساڑیاں انج نہیں، ویسے تو یہ آنیاں جانیاں ہی نے ہیں۔ اور بندر نو کسی نے کہا کہ یار شیر میرا بندر بادشاہ بنے ہے نا، تو ایک بکری آئی کہ شیر میرا بچہ اٹھا کے لے گیا، تو بندر کدی اس ٹہنی تے جاوے تو کدی اس ٹہنی تے جاوے، تو بکری نے کہا تو ادھر ادھر پھڑک رہے ہیں، جا کے میرا بچہ برآمد کروا کے لیا شیر دے کولوں، کہندا تو میریاں آنیاں جانیاں دیکھ۔ تو عمران خان کی یہ آنیاں جانیاں ہیں، کوئی نئے منصوبے نہیں بنا سکا، 45,000 تک قرضہ چڑھ گیا ہے، اور یہ جو گورکھ دھندا یہ بنا رہا ہے میتھمیٹکس کا، حساب کتاب کا، یہ جھوٹ کا پلندہ ہے، گورکھ دھندا ہے اور جھوٹ کا پلندہ ہے، اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔
اب 11 تاریخ کو اس لیے بہت اہمیت ہو گئی ہے ڈسکے کے الیکشن والے کی طرح کہ 11 تاریخ کو اگر نون لیگ اور شہباز شریف اپنے سارے دوستوں کو وہاں اکٹھا کر لے اور جو بات کر رہا ہوں، اور جہانگیر ترین نے جیسے دل میں ارادہ کر لیا ہے، جیسے اس نے خفیہ میٹنگز میں ارادہ کر لیا ہے کہ عمران خان کو اور اس کو سپورٹ نہیں کرنا، عثمان بزدار کو، تو دھڑام تختہ ہو جائے گا اور عمران خان صاحب کی چھٹی ہو جائے گی، اس حکومت سے نجات مل جائے گی۔ یہ اس لیے جناب میں نے کہا تھا کہ دھواں وہاں سے اٹھتا ہے جہاں آگ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ آگ لگ چکی ہے، دھواں اٹھ رہا ہے، مانی خان کو نظر آ رہا ہے، اس لیے اب وہ کہہ رہا ہے کہ اپوزیشن، الزام دیکھو کیسا لگایا ہے، اپوزیشن فوج کے ساتھ مل کے تو میرا تختہ الٹنا چاہ رہے ہیں۔ ہاں سبحان اللہ، اے دن بھی آنے سن۔ ہوں لگتا ہے ایک ایک کر کے وہ 21 ویڈیو سامنے آن گیا جڑیاں عمران خان دیاں فوج دے خلاف نے نا، 21 ویڈیو وہ ایک ایک کر کے سامنے آئیں گی۔ ابھی تو یہ توے پہ بیٹھا ہے نا، اس کے بعد اس سے اور زیادہ سخت پوزیشن اس کی آنے والی ہے۔ یہ ماہی بیاب کی طرح تڑپے گا، جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے نا، یہ اس طرح تڑپے گا۔ اور اس کے سارے آپ وزیروں کے، مشیروں کے سارا کچھ دیکھ لو۔ شیخ رشید کی زمین اس میں آ چکی ہے، میں نے بتایا تھا کہ اگلے ہفتے یہ فارغ ہو رہا ہے، لیکن یہ بجٹ کی وجہ سے عمران خان اس وقت جتنے مرضی گھپلے کر رہو، عمران خان نے کسی الیکٹڈ بندے کو وہ آگے پیچھے نہیں کرنے لگا۔ ٹھیک ہے، شیخ رشید کی بہت امید پیدا ہو چکی تھی چونکہ یہ ایک سیٹ والا ٹانگے کا کوچوان ہے، ایک سیٹ والا ٹانگے کا کوچوان ہے، لیکن اس وقت چونکہ عمران خان کو بہت ضرورت ہے یار، جو بھی انے گڈے کانے نولے مورے ہیں سارے کٹھے کر رہے ہیں۔ تو جناب جہانگیر ترین سے اندر سے پھینٹی لگ رہی ہے، شہباز شریف سے اوپر سے لگ رہی ہے۔ عمران خان نے فوج پر انڈائریکٹ الزام لگانا شروع کر دیے ہیں۔ نجی محفلوں میں تو یہ بات بہت بڑھ گئی ہے، اسلام آباد کے حلقے جو بتا رہے ہیں نا، نجی محفلوں میں یہ بات بہت بڑھ گئی ہے، اور اب بقول عمران خان کے اپوزیشن اور فوج ایک پیج پہ ہیں، اور جو لڑائی ہے وہ پی ٹی آئی اور فوج کی لڑائی ہے۔ یہ ان کی باتیں ہیں جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، نون لیگ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لے کے عمران خان کو گرائے۔ اس کے اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے یہ جا رہا ہے، اپنے ہی نشے من پہ گراتے ہیں بجلیاں۔ وہ شعر یاد آ گیا نا میرا، غیروں اپنوں نے مجھے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا، اور میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا۔ جہانگیر ترین آ گیا میدان وچ، اور انشاءاللہ تعالی یہ 11 تاریخ کو ہی آپ سنو گے، 11 جون کو ہی سنو گے کہ مک گیا تیرا شو نیازی، گو نیازی گو نیازی۔ تے نیازی نے کتھے جانا ہے؟ او جتھے وہ بچے رہندے نے، جتھے وہ ایک بیٹی تے 2 بیٹے رہندے نے، انہیں اتھے ہی جانا ہے، اور انہیں دوسروں دی اولاد اتھے پالنی ہے۔ خدا حافظ۔